بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 10، 11 اور 12 ربیع الاول کے مقدس دن آ چکے ہیں۔ 12 ربیع الاول آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی کی بعثت کا دن ہے، اور اس دن کو میرے نبی اس دنیا سے بھی گئے۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، دیکھ لو آج پورے ملک کے اندر چھٹی اور تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کی ریزن، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ میرے بھائی، جو امت محمد الرسول اللہ ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اگر کوئی بد زبان، بد کماش میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، تو خدا کی قسم جو مسلمان ہے، جس کے اندر تھوڑی سی بھی اسلام کی کرن جگمگا رہی ہے، دین ہے، وہ مر مٹنے پر تیار ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کو ختم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ نہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتا ہے، نہ بوڑھی ماں کو دیکھتا ہے۔ وہ کسی کو نہیں دیکھتا اس کائنات کے اندر۔ اس کے دل کے اندر سب سے عظیم رتبہ ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی کی بعثت کا دن آ چکا ہے۔ میرے نبی کی شان والا دن آ چکا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی سلامتی ایسے رم رم اور چھم چھم برس رہی ہے جیسے میرے اللہ بارش برساتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ 3 دن بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر اللہ سے مانگ لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ پاک کی ذات، جو انسان جس دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، عزت ہے، مقام ہے، وہ لوگ ان دنوں کو، ان راتوں کو، ان لمحوں کو وہ ہر وقت دل کے اندر یاد رکھتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ پوری کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس دور کے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہے لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ عورتیں ہیں، خواہ وہ مرد ہیں۔ میرے بھائی، اس دنیا کو چھوڑ کر آپ نے جانا ہے۔ ایک دن اس کو چھوڑنا ہے، اس اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، اپنی گاڑی کو چھوڑنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے، اس قبر کے اندر جانا ہے جہاں پر اندھیرا ہوگا، جہاں پر بجلی نہیں ہوگی، وہاں پر روشنی نہیں ہوگی، وہاں پر ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، وہاں پر ٹی وی لانچ نہیں ہوں گے، وہاں پر خوشبو نہیں ہوگی، وہاں پر روشنیاں نہیں ہوں گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لیکن چھوٹا سا گڑھا ہے، نہ دروازہ ہے، نہ باری ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ میں نے اس مقام میں جانا ہے؟ میرا وہ مقام ہے؟ میرے بھائی، میرے نبی کا فرمان ہے، اس قبر کو تھوڑا نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، اس کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کھا رہے ہو، جو رہ رہے ہو، جو سو رہے ہو، کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے کہ میں رزق جو کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے جھوٹ آج کتنے بولے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے یہ جو گاڑی لی ہے کتنے بندوں کے ساتھ ظلم کر کے لی ہے؟ میں نے یہ جو گھر بنایا ہے، بنگلے بنائے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیوں کو اجاڑا ہے، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے
کتنے لوگوں کو میں نے ان معصوم بچے کے منہ سے لقمہ کو چھینا ہے۔ تھوڑا سا غور تو کرو، یہ زندگی ایسے زندگی نہیں ہے کہ ایسے ہی آئے تو ہم چلے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کے اعمال کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ۔ اللہ، ذرہ برابر بھی اگر آپ نے برائی کی ہوگی تو اس کا آپ کو ہرجانہ بھگتنا ہوگا، اگر ذرہ برابر آپ نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی آپ کو بھگتنا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ ہمارا مقصد صرف آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا ہے، اس دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ میرے بھائی، وظیفہ بتا رہا ہوں، 10، 11 اور 12 ربیع الاول یہ مقدس گھڑیاں ہیں۔ 3 دن کا عمل ہوگا۔ صرف عمل کرنے کا طریقہ سن لیجئے۔ اگر اپنی زندگی کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہو، خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ رات کے نصف حصے کے بعد فرشتے اس زمین پر آ جاتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے لینے والا، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو، کسی کو کوئی مشکلات ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی ٹینشن ہو، وہ مانگے۔ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ اعلان کرو، منادی کرو، کوئی ہے مانگنے والا تو لے لو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ 3 دن ہیں۔ تہجد کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صبح اٹھو، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرو اور تہجد کی نماز ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار۔ میری بات غور سے سن لو، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا اللہ ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو۔ یہ میرے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، 2 صفاتی نام ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھو، ایک سانس میں تینوں نام لینے ہیں، یا اللہ ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو، اور اسی طریقے سے 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر مانگنا ہے، اور ایسے مانگنا ہے جیسے ایک فقیر آپ کے گھر کے باہر مانگتا ہے۔ ایسا بھیس بدلو، ایسے زبان اختیار کرو، ایسے الفاظ نکالو کہ اللہ پاک آپ کی عاجزی کو دیکھ کر اسی وقت فیصلے کر دے۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، یہ اللہ سے بخشش مانگنے کا وقت ہے، رزق مانگنے کا وقت ہے۔ اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگو، اللہ پاک جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔